اب ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر جب ظاہر ہے کہ انسان تشریف لے جاتا ہے تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنت البقیع میں جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ابیہا علیہ افضل الصلوۃ والسلام، ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے، تو باپ کا روزہ اطہر اتنا سجا ہوا، مہکتا ہوا، چہکتا ہوا اور اتنے لائٹوں سے مزین، مگر بیٹے کی قبر اندھیرے میں تپتی دھوپ میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہل بیت سے؟ میرا خیال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یا اس طرح کی بڑی پرسنالٹیز کو کسی روزے کی کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے، یہ تو ایک سمبل ہے دنیا کے اندر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آلموسٹ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں، ان کے مزارات کدھر ہیں؟ ایون ان کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، تو وہ سب کے سب لوگ گمنامی میں مر گئے، ان کے نام بھی نہیں، ان کا تعارف بھی نہیں. اللہ کے حضور تو کامیاب ہوئے. لہٰذا کسی کا مزار بن جانا، وہاں قمقموں کا لگ جانا یا وہاں پر لوگوں کا رش ہونا، یہ ان کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. وہ اللہ کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں. باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے تو یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا جی. ہم تو اسے بالکل نبی الاسلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بعد میں یہ کام ہوا ہے. اچھا ہاں جی، یہ 678 ہجری میں آلموسٹ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد ایک بادشاہ تھا قلاوون، اس نے یہ لکڑی کا گنبد بنا کے اس پہ رکھا، اور جس نے اسے مشورہ دیا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ معزول ہو گیا، اور لوگوں نے اس وقت یہی کہا کہ اسے سزا ملی ہے یہ جو اس نے غلط کام کروایا ہے. 650 سال تک کسی مسلمان کو، جو کہ ان سے زیادہ سٹرونگ مسلمان تھے، بنو امیہ، بنو عباس، پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئی تھی. آج کا اربوں ڈالر ان کو جزیہ صرف ملتا تھا سال کا. کسی نے سونے کا گنبد بھی بنا کے نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. بالکل صحیح ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ قبروں پہ مزار نہیں ہونے چاہیے، اور مزار بنائے جائیں تو گرائے جائیں. جی ہاں، ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے باقاعدہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں انہوں نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے یہ ساری چیزیں دکھائی تھی کہ ان کے ہاں بھی یہ مزارات نہیں ہیں. یہ تو حکمرانوں نے ایک سمجھ لیں ایک اڈے بنانے کے لیے کمائی کے، اور ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو شو کر کے اور عوام کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ادروائز یہ کچھ کرنا ہوتا تو مجھے بتائیں، سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی اور مسلمان اتنے آسودہ حال ہو چکے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے سونے کا گنبد کیوں نہیں بنا کے رکھ دیا؟ ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو ہے اس کا جو گنبد ہے گنبد خضرا سے کئی گنا بڑا گنبد ہے، اور یہ نبی الاسلام کی وفات سے آلموسٹ 40 نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-40 سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے، پیدائش سے. اچھا جی آیا صوفیہ جو ہے یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تو اتنا بڑا گنبد جو کنسٹرکٹ ہوا ہے، اور کلیسا موجود تھے اس زمانے میں، تو صحابہ کرام کے لیے کوئی مسئلہ تھا نبی الاسلام کی قبر کے اوپر یہ بنانا؟ اور تابعین کے دور میں جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد یہ ڈوم آف دا راک جو گولڈن ڈوم ہے، جو قبۃ الصخرہ، اس چٹان کے اوپر بنایا گیا جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس. تو یہ اتنا بڑا گنبد ہے، یہ گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے اور اتنا خوبصورت گنبد ہے. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنو امیہ کا جو حاکم تھا عبد الملک بن مروان، اس نے تعمیر کی ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ جب ادھر اتنا بڑا بنایا تو نبی الاسلام کی قبر اطہر پہ بناتا؟ اسے پتا تھا کہ نبی الاسلام نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. تو مجھے بتائیے جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ دین کیسے ہو گیا؟ گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی. ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے تقاضا کرتے ہیں. نہیں، بے ادبی کیسے ہوگی؟ بے ادبی تو انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
نبی کی آواز سے بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اس کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے اوپر گنبد رکھا اور یہ شور مچایا، ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو اوپر گنبد نہیں رکھا گیا، وہاں پہ کوئی کرینے تو نہیں تھی، یہ سارے کا سارا جو ٹھوکا ٹھاکی انہوں نے کی ہے نبی اسلام کی قبر اطہر کے پاس، کیونکہ نبی اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اس طرح ہی قابل احترام ہے جس طرح زندگی میں تھے، تو بے ادبی تو انہوں نے کی ہے۔ اور اسی وجہ سے سعودی علماء نے کہا تھا یہ گنبد خضرا کی طرح کے بڑے بڑے گنبد بقیع غرقد میں بھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کے اوپر بھی، اور اس طریقے سے ام عائشہ سلام اللہ علیہا، امام مالک رحمہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہی قبریں حضرت عباس کی جو نبی الاسلام کے چچا ہیں، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر، ان کی قبریں بقیع غرقد میں موجود ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد تھا، اس کی ریئل ٹائم پکچرز بھی اویلیبل ہیں، آپ گوگل میں جائیں تو لکھیں تو یہ ساری پھر گرائیں سعودی حکومت نے نا گنبد خضرا جنت البقیع جی جی 8 شوال کو، جی جی اسی کا یہ رونا روتے ہیں، جی اسی کا رونا روتے ہیں 1926 میں۔ تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ رونا اس چیز کا کیوں رو رہے ہیں کہ جو کام ہی بعد میں ہوا تھا، نبی الاسلام نے یہ کام کیوں نہیں کروایا؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا قبہ کیوں نہیں بنوا دیا؟ وہ تو خلیفہ راشد بھی تھے نا، کیوں نہیں قبہ بنوایا؟ یہ قبے نہیں تھے اسلام کے اندر، اسلام میں آپ گاڈ اورینٹڈ ہیں۔ جب ہستی ایک دنیا سے چلی گی تو زیادہ زیادہ آپ ان کی قبر پہ جائیں گے، اور ان جو اہل البیت کی قبریں ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ سے جا کے وہاں دعا مانگیں، وہاں پہ سلام آپ عرض کریں، بس یہ تھا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو بعد میں ہوئے ہیں ان کو آپ دین بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح، وہ دین تو نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اور مولا علی تو خود یہ مزارات توڑواتے رہے، جو بنی ہوئی قبریں بھی تھیں اونچی، صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہ ساری قبریں جو اونچی بنی ہیں ان کو زمین کے برابر کرو، زیادہ زیادہ 1 بالش رکھ سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کی قبر اطہر بھی 1 بالش تھا، 9 انچ۔ تو بعد میں لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے، تو جو کام بعد میں ہوا ہے وہ کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟